میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آزادی کا یہ غلط مطلب کہاں سے آیا آپ کے خیال میں؟ کانسیپٹ اپنے خیال سے نہ آیا، اب مجھے اس کا اوریجن تو نہیں پتا. آزادی لوگ کیوں سمجھتے ہیں کہ آزادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اس کی وجہ یہ ہے نا کہ وہی کہ چونکہ سمجھا گیا کہ ہم اگر سوٹ پہن کر آ رہے ہیں تو ہم تو ماڈرن ہو گئے، پڑھے لکھے. اگر عورت، حالانکہ کلچرل ہے نا، اگر ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی، اگر ہم لبنان میں پیدا ہوتے ہیں تو ہم نے بھی کوٹ پتلونیں پہنی ہوئی ہوتی. کلچر ہے نا، مطلب کلچر تو شلوار قمیض ساڑی عبایا، یہ تو لباس تو اس سوسائٹی کلائمیٹ اور جغرافی کے حساب سے ہوتا ہے نا، اس کو آپ کے کیریکٹر کا حصہ تو نہیں سمجھنا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں جو کہ کامن سینس بہت ہی ان کامن ہے، اور یہ میں کوئی راز کی بات نہیں بتا رہی کہ اگر مرد حضرات سگریٹ پیتے ہیں تو پہلے تو کوئی ان کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے. کوئی بہت میرے جیسا کوئی پبلک ہیلتھ سائنٹسٹ جب اس کو بڑی ہوگی تو کہے گا بیٹا بھائی میں تو جو آپ کے پھیپھڑے خراب ہوں گے. لیکن کوئی عورت کر لے تو کہتے ہیں اس بندی کا کیریکٹر ہی خراب ہے. یعنی عورتوں کے پھیپھڑے نہیں ہوتے اور مردوں کا ظاہر کیریکٹر نہیں ہوتا. تو یہ جو تضاد ہے نا، جب یہ آتا ہے، جب آپ برابر نہیں سمجھیں گے اور برابری پہ فتوے آ جاتے ہیں. برابر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس پہ پھر وہ مذاق اڑانا شروع ہوتے ہیں. اگر آپ برابر ہیں تو ہم آپ کے لیے دروازہ کیوں کھولیں، ہم آپ کے لیے وزن کیوں اٹھائیں، بس میں جگہ کیوں سائڈ. بھائی تمہاری امی ہیں، بوڑھی ہیں، اگر وہ یا بوڑھی کوئی بوڑھا مرد بھی ہے باہر آپ دیکھیں تو معذوروں کے لیے، بوڑھے افراد کے لیے الگ کیوز ہوتی ہیں، کچھ ان کے لیے کنسیشنز ہوتے ہیں. پھر آپ کی تہذیب ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں تو اس کا تعلق جو ہے یہ برابری نا برابری کی بحث نہیں ہے. پھر یہ کوئی میں مردوں کے خلاف کوئی بات چیت کا سیشن نہیں ہو رہا. کچھ قصور جو ہے جو کہ ہم میڈیا پر ہیں اور میڈیا ہی ہمیں اور یہ بات آگے کرے گا، اس میں عورتوں کا بھی ہے. آپ ایک میڈیا پریکٹیشنر ہیں اور آپ یہ بات مجھ سے بہتر جانتی ہیں کہ کمیونیکیشن سائنسز کا اصول ہے کہ کریڈیبلٹی آف سورس کو دیکھا جاتا ہے. دیکھیں، اگر میں بہت صحیح بات بھی کر رہی ہوں، اتنی صحیح جس کو یونیورسل ٹروتھ آپ کہتے ہیں کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، لیکن کسی بھی وجہ سے میری اپنی کریڈیبلٹی نہیں ہے تو لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے. تو یہ جو کیس ہے نا کہ بھئی عورتوں کی آزادی کے خلاف کیوں جو ہے اتنی تنقید ہوتی ہے، یا عورتیں اگر تشدد کی بھی بات کریں تو ان کو سیریسلی نہیں لیا جاتا یا ڈینائل جاتا ہے. تو کچھ قصور ان طبقات کا، ان افراد کا، ان خواتین کا بھی ہے جنہوں نے اپنی کچھ عجیب سے استدلال کے ذریعے، ٹھیک ہے، اس جو ہمارا یہ جو مدعا ہے نا عورتوں کی امپاورمنٹ کا، اس کو انہوں نے خود کمزور کیا ہے. ٹھیک ہے، تو کمیونیکیشن میں لفظوں کا چناؤ اور لہجے کا جو ہے نا بہت دخل ہوتا ہے. اسی لیے کچھ ایسے سلوگنز جو ان پچھلے چند برسوں میں ہمارے سامنے آئے، اس کی وجہ سے بہت سارے شکوک و شبہات پیدا ہوئے. حالانکہ میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ وہ ڈسٹریکشن ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا بھر کی طرح ساری دنیا میں وائلنس ہوتا ہے. بورڈ روم میں ہوتا ہے، بیڈ روم میں ہوتا ہے، بیٹل فیلڈس میں ہوتا ہے. پاکستان کوئی الگ سی جسے کہتے ہیں نا جگہ نہیں ہے. پاکستان میں بھی وائلنس ہوتا ہے، وائلنس اگینسٹ ویمن بھی ہے، گرلز بھی ہے، بچیاں بھی ہیں. اس میں آپ سے کوشچن پوچھوں گی کہ کیا وائلنس جو ہوتا ہے وہ صرف خواتین کے ساتھ ہوتا ہے؟ میں نے وہی کہا نا، میں نے ٹرانس کمیونٹی کے ساتھ بھی کہا وائلنس مردوں کے خلاف بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہر انسان کے جو کہ کمزور ہوتا ہے کسی بھی سچویشن میں اس کے خلاف ہوتا ہے. لیکن جب آپ کیلکولیشنس کرتے ہیں تو وائلنس جو ہے وہ عورتوں اور خواتین، بچیوں اور ٹرانس کمیونٹی کے خلاف زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مرد حضرات کو آفیسز میں ہراس نہیں کیا جاتا. اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جو لڑکے ہیں وہ ریپ نہیں ہوتے. ان کا ریپ بھی تو لڑکی کیوں کرتے، لیکن وہ جو بھی ہے. لیکن بات کیا ہے، عورتوں کے اور بچیوں کے مسئلے پہ کیوں ہم اتنے سینسیٹیو ہیں؟ کیونکہ آنر کا تصور جو ہوتا ہے، کیونکہ ان کو اپنی ملکیت سمجھا جاتا ہے. جو چیز آپ کی پراپرٹی ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ بڑی ڈفرینٹ طریقے سے دیکھتے ہیں، اور ان کا آنر جو ہے وہ ان کی فزیکل اپیرنس میں ہوتا ہے اور ان کے خواب دیکھنے یا سوچنے کی صلاحیت میں ہوتا ہے. تو اسی لیے کنٹرول کا زیادہ ہوتا ہے. ہمارے عورتوں کو اکثر نہ صحیح تو ایسے واقعات کی کمی نہیں ہے جہاں پہ ان کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا کہ بھئی کنٹرول آ جائے گا. اور اگر جائیداد میں حصہ بھی دیا جاتا ہے تو ماشاءاللہ ہماری عورتیں اتنی اچھی ہوتی ہیں، مطلب وہ ایک ایسا
کہ وہ پاور اٹانومی جو ہے وہ اپنے باپ کو، بھائی کو یا اپنے شوہر کو دے دیں گے، یا حق مہر ہے جو کہ ایک اسلام میں حق ہے، تو وہ بھی پہلی رات ہی بڑی محبت کے ساتھ معاف کرا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سارے جو معاملات ہیں جن کا تعلق حقوق سے، چونکہ جب آپ حقوق کہتے ہیں تو لوگ بڑے چونکتے ہیں. حقوق وہی ہیں جو ہمارے مذہب نے دیے، حقوق وہی ہیں جو آئین نے دیے. ہم اس سے آگے کی تو بات ہی نہیں کر رہے. پہلے جو حقوق میسر ہیں وہ ان تک تو رسائی ہے پورے مل جائیں. ہاں، اس کے بعد کچھ اور بڑے ایڈوانس لیول کی باتیں ہیں، یہ وہ ابھی ہم اس کو موضوع سخن نہیں بناتے. لیکن یہ ہے کہ جو حقوق ہمیں ہمارے ملک نے اپنے آئین کے ذریعے دیے، ہمارے مذہب نے اپنی تعلیمات کے ذریعے دیے ہیں، ان تک بھی ہماری خواتین، بچیوں اور کمزور طبقات کی رسائی مکمل لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے حقوق ہیں کیا. جی. اچھا، بڑے مزے کی بات یہ کہ جہاں پہ حقوق سے ہمیں محروم کرنا ہوگا تو کبھی مذہب کا نام لیا جاتا ہے. اور جب آپ بتاتے ہیں کہ دیکھیں مذہب میں تو مجھے انہیریٹنس میں حصہ مل رہا ہے، دیکھیں بھائی مذہب میں تو مجھے اجازت ہے کہ میں اپنی پسند سے شادی کر سکوں، تو وہ ہمیں کہتے ہیں ہمارا کلچر پھر وہ کلچر پہ آ جاتے ہیں. مطلب اپنے لیے جو ان کو آسانی لگتی ہے تو حقوق کو انہوں نے پامال کرنا ہے. تو کبھی بھائی کی عزت کا واسطہ دے دیا، کبھی بچوں کا واسطہ دے دیا. جب میں نے میری ایک زندگی ایز اے میڈیکل ڈاکٹر گزری تو ڈائنگ ڈیکلیریشن آپ جانتے ہیں کہ وہ نزعی بیان جو ہے کہتے ہیں کہ سنا ہے ایسے ہی ہوگا کہ مرتے وقت لوگ جھوٹ نہیں بولتے، تو وہ اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. لیکن ایسے بھی میں نے کیسز دیکھے کہ جلی ہوئی عورتیں آتی تھیں اور قرآن، گیتا، بائبل، سارے مذاہب کے لوگ ہیں نا پاکستانی مسلمان زیادہ، وہ لے آتے تھے کہ بی بی تم تو جا رہی ہو اوپر، تو بیان ہی بدل دو. تو وہ کہتی تھی بس ہم خود ہی جل گئے. اور یہیں سے وہ جو میری کچھ کاوشیں ہیں جہیز کے خلاف تشدد کے حوالے سے وہ بھی ایک کام کر رہی ہے اس کے خلاف. تو وہ جو چولہے پھٹتے ہیں وہ اچانک کیوں پھٹ جاتے ہیں؟ تو ہمارے ہاں تو ڈائنگ ڈیکلیریشن بھی صحیح نہیں. میں اسی حوالے سے آپ سے ایک سوال پوچھوں گی کہ وائلنس کرنے والے کو اگر ہم نہیں روک سکتے، وائلنس سہنے والے کو کیا ایسے اسٹیپس لینے چاہیے؟ اگر آپ کو دکھ رہا ہے کہ میرے ساتھ ہو رہا ہے، کیا ایسے اسٹیپس لینے چاہیے؟ ہمارے پاس کیا ایسے قوانین ہیں جس کو ہم فالو قوانین ہونے چاہیے اور بڑے سخت ٹف لاز ہونے چاہیے. کہیں کچھ قوانین ہیں. اچھا، یہ ایک ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جی بڑا اوور لیجسلیٹڈ ملک ہے. پہلی بات یہ کہ بالکل غلط ہے. ایک تو آئینی ترمیم کے بعد جو ہوئی ہے 18ویں ترمیم، تو ہمارے سارے پروونسز کے پاس اٹانومی ہے. تو ہمارے مختلف پروونسز میں مختلف صورتحال ہے اور کئی جگہ پہ بہت زیادہ گیپ ہے. اور کچھ قوانین جن میں بہتری ضرور آئی ہے، جس طرح جنرل مشرف کے دور میں کچھ قوانین کا کام ہوا، پرو ویمن لیجسلیشن. ٹھیک ہے، سندھ کی اسمبلی میں کچھ پرو ویمن لیجسلیشن میں بڑی اچھی چیزیں، پنجاب اسمبلی میں ہوئی. ہر اسمبلی نے کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈالا، لیکن جتنا کرنا چاہیے نہیں کیا. اور زیادہ شور اس بات پہ ہوتا ہے اوور لیجسلیٹڈ ہے، لیجسلیشن کا قبرستان بن گیا ہے، جو ہیں قانون اس پر عمل کریں. پہلے تو یہ کہ قانون ہونے چاہیے، ہر قسم کے تشدد کے خلاف ہونے چاہیے. قانون میں ایسے لوپ ہولس نہیں ہونے چاہیے کہ جو ایلیجڈ ہے، ایکیوزڈ ہے، اس کو فائدہ. کہتے ہیں نا لا از اے ڈارلنگ آف دا ایکیوزڈ، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایکویلٹی بفور لا کیونکہ ایک اصول ہے، وہ ہمارے یہاں اس پہ عمل نہیں نظر آتا. اس کے بعد جو آپ نے کہا کہ ایک عورت کو، بچی کو جس کے اوپر ظلم ہوتا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے، تو اس کو یہ شعور دینا چاہیے. شعور دینے سے لوگ گھبراتے ہیں، وہ کہتے ہیں او ہو یہ تو کوئی این جی او زدہ خاتون بن جائیں گی اور ہمارے کلچر سے یہ اس کی جو پہرے ہیں، کلچر کے نام پہ جو پہرے ہیں وہ قید توڑ کے نکل جائیں گی. تو امپاور نہیں ہونے چاہیے. جب عورت امپاور ہو جاتی ہے تو وہ اپنی لڑائی خود لڑ سکتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو پھر بھی خطرہ نہیں ہے. جس طرح وہ سڑک پہ جا رہی ہے تو کوئی اس کو اسالٹ کا ایکسپیرینس ہو سکتا ہے، ریپ کا ایکسپیرینس ہو سکتا ہے. لوگ رشتہ نہ ملنے پہ ایسڈ ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جہیز کم لانے پہ یا جتنی خواہش تھی نہ لانے پہ اتنا تنگ کرتے ہیں کہ چولہے خود بخود سسرال میں ہی جا کر پھٹتے ہیں. تو وہاں پہ پرپیٹریٹرس کو آئیڈینٹیفائی کرنا، ان کو سخت ترین سزا دینا بے حد ضروری ہوتا ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ وائلنس اگینسٹ ویمن کو ختم کرنے میں مرد اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اچھا زینب، جب حل کی بات ہوتی ہے نا تو اس میں ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے، وہ یہ کہ ہمیں مردوں کا تعاون چاہیے، میل چیمپئنس آف جینڈر ایکویلٹی، اور ایسے مرد جو کہ وائلنس اگینسٹ ویمن، گرلز،
ट्रांसजेंडर, हर किस्म के वायलेंस के ख़िलाफ़ औरतों के साथ मिलकर आवाज़ उठाएं, क्योंकि हमें पसंद हो या ना हो मर्द मेजॉरिटी में है पावर पोजीशंस पे, तो उनकी हिमायत बहुत ज़रूरी है। चूँकि आप ये चीज़ें बहुत करीब से देखती हैं, आपको इल्म भी होता है कि कैसे केसेस होते हैं, तो क्या ये सारे रजिस्टर्ड होते हैं इनके खिलाफ, ये रजिस्टर्ड होते हैं? नहीं, मेरी कई स्टडीज़ हैं जो जिसमें हमने फिर रजिस्टर्ड केसेस पे बात की, एनालिसिस किया, जिसको हम कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग, उसी पे इतना जो हंगामा रजिस्टर्ड हुआ होते हैं उन पे काम होता है बाद में? होता है, लेकिन फॉलो अप कम है। इसमें मैं मीडिया से गुजारिश करूँगी कि सिर्फ सनसनी खेज ब्रेकिंग न्यूज़ ना बनाएं कि फ़लाँ का रेप हो गया, फ़लाँ का वो हो गया, और पीछे से आलाप बज रहा है, म्यूज़िक बज रहा है और जले हुए चेहरे दिखा रहे हैं। आप फॉलो अप भी तो करें कि फिर क्या हुआ, ठीक है, ये बड़ा ही ज़रूरी है। हल इसका कोई स्पीडी मैजिकल हल नहीं है, हमें टफ लॉज चाहिए, रूल ऑफ लॉ चाहिए, और साथ साथ बिहेवियर चेंज, कम्युनिकेशन चाहिए, ठीक है। हमारे एटीट्यूडनल शिफ्ट भी हमें चाहिए, यानी रवैये जो कि यहाँ पर होते हैं, बिहेवियर जो कि नज़र आता है, तो ये सब जो है इकट्ठे होना चाहिए, और उसके लिए नीयत का साफ होना बड़ा ज़रूरी है, एंड दिस रिक्वायर्स लॉट ऑफ इंटेलेक्चुअल करेज। बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम के इख्तिताम में इस बात से करूँगी, जैसे कि डॉक्टर रशंदा साहिबा ने कहा भी कि आगाही होनी चाहिए। अगर हर स्कूल कॉलेजेस लेवल पर अगर आगाही दी जाए, उनको बताया जाए, उनको अपने हकूक़ मालूम हो, तो मेरे ख्याल से ये वायलेंस के केसेस बहुत कम हो सकते हैं।